السلام علیکم معزز ویورز، امید رکھتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہو۔ ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو بنیادی بجلی کے متعلق ہے، اور اگر آپ ویڈیو آخر تک دیکھ سکے تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ انسان کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ بجلی کیا چیز ہے جو اتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، اور یہ کیسی بنتی ہے، اس کے اندر کیا قوت ہے، اور یہ کیسے ہم تک پہنچتی ہے۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ان سوالوں کا جواب دیں گے اور آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ بجلی کے اندر کیا قوت کا کار فرما ہے، اور کیسے جو ہے یہ ہم تک پہنچتی ہے اور کیسے بنتی ہے، اس کی بنیادی عوامل کیا ہے، کس چیز سے یہ بنتی ہے۔ تو ویڈیو بہت اہمیت کے حامل ہے، آپ سے درخواست ہے کہ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو اور جان لیتے ہیں۔ ویلکم فرینڈز، ویڈیو میں خوش آمدید۔ بنیادی طور پر بجلی دو چیزوں کی مرہونی منت ہے، نمبر ایک میگنیٹ اور نمبر دو کائل، کاپر وائر کائل۔ بجلی ان دو چیزوں سے بنتی ہے۔ میگنیٹک لائن یعنی مقناطیسی خطوط، فورسز مقناطیس کے نارتھ سمت سے خارج ہوتی ہے اور ساؤتھ سمت کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ اس فیلڈ کے درمیان اگر الیکٹرک وائر کائل یعنی کاپر کائل کو گھمایا جائے تو اس سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ جب ایک کائل 10 لاکھ میگنیٹک لائن آف فورسز ایک سیکنڈ میں منقطع کرتی ہے تو 1 وولٹ بجلی پیدا ہوتی ہے۔ بجلی کی بنیادی بناوٹ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جنریٹر میں کیسی بجلی پیدا ہوتی ہے اور کیسے جو ہے وہ ہمیں بجلی مہیا کرتا ہے۔ بنیادی طور پر جنریٹر دو بڑے پارٹس کے ذریعے بجلی پیدا کرتا ہے، نمبر ایک سٹیٹر، نمبر دو روٹر۔ سٹیٹر پر فیلڈ وائنڈنگ ہوتی ہے، فیلڈ وائنڈنگ کی وجہ سے اس میں میگنیٹک لائن آف فورسز پیدا ہوتی ہے جو نارتھ سے ساؤتھ کی طرف جا رہی ہوتی ہے، اور روٹر پر وی وائنڈنگ کائل بنایا جاتا ہے جو میگنیٹک فیلڈ میں گھومتا ہے اور میگنیٹک لائن آف فورس کو منقطع کرتا ہے، کاٹتا ہے، تو اس سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ اور پیدا شدہ وولٹیج اے وی آر سے ہو کر نکلتی ہے۔ تار کیا چیز ہے تو وضاحت سے بتاتا ہوں۔ اے وی آر آٹومیٹک وولٹیج ریگولیٹر ہوتا ہے جو ہر جنریٹر کے لیے ضروری ہوتا ہے اور اس کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ پیدا شدہ وولٹیج کی مقدار اور معیار دونوں کو ٹھیک کر کے وولٹیج نکال دیتے ہیں، اور مقررہ حد تک وولٹیج نکالتے ہیں، اس سے کم یا زیادہ وولٹیج نکالنے نہیں دیتے۔ بجلی کئی اور ذرائع سے بھی حاصل کی جاتی ہے، لیکن ان سب ذرائع میں میگنیٹک انڈکشن اصول ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً واٹر ٹربائن، گیس ٹربائن، اسٹیم ٹربائن، ایئر ٹربائن وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام جنریٹرز کی جنریشن میں ایک ہی اصول استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے مقناطیس انڈکشن۔ سارے جنریٹروں میں یہی اصول استعمال ہوتا ہے، لیکن چلانے کے ذرائع مختلف ہے۔ مختلف ذرائع سے انرجی حاصل کر کے میکینیکل روٹیشن پیدا کی جاتی ہے، اور میکینیکل روٹیشن سے الیکٹریکل انرجی بنائی جاتی ہے۔ سولر انرجی پی وی سیل سے پیدا کی جاتی ہے جو سلیکان سے بنے ہوتے ہیں اور سیمی کنڈکٹر ہوتے ہیں۔ اس پر جب سورج کی شعاعیں پڑ جاتی ہے تو یہ جذب کر لیتی ہے اور اس سے اس کی اندرونی سٹرکچر یعنی ایٹم سٹرکچر توڑ دیا جاتا ہے، اور اس میں موجود الیکٹران جو ہے حرکت شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے الیکٹرک کرنٹ جاری ہو جاتا ہے۔ پروڈکشن سینٹر سے کنزیومر کے گھر تک وولٹیج کیسے پہنچتے ہیں؟ جب پروڈکشن سینٹر میں وولٹیج کی پروڈکشن ہوتی ہے تو ایک سٹیپ اپ ٹرانسفارمر کے ذریعے اس کی وولٹیج کو بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی 1,32,000 یا 5 لاکھ تک اس کی رینج بڑھا دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وولٹیج ٹرانسمیشن میں جب زیادہ وولٹیج ٹرانسمٹ ہو رہا ہو تو اس پر انرجی کم ضائع ہوتی ہے، اور جب کم وولٹیج ٹرانسمیشن ہو رہا ہو تو اس میں زیادہ وولٹیج کنزیوم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اسے اسٹیپ اپ کر دیتے ہیں اور 1,32,000 سے 5 لاکھ وولٹ
وولٹیج جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ یہ میں بڑی بڑی ڈیموں کا کر رہا ہوں۔ گرڈ اسٹیشن میں اس ہائی وولٹیج کو اسٹیپ ڈاؤن کرتی ہے اور 11,000 لائن جس کو ڈسٹریبیوشن لائن کہا جاتا ہے نکال دیتی ہے، جس سے پھر کنزیومر کے لیے ایک ٹرانسفارمر کے ذریعے 220 یا 440 لائن نکال دیتی ہے۔